हाय एवरीवन, माय नेम इज़ मोहम्मद मंसूर खान और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्काई 47 कराकोरम 1 जो कि पाकिस्तान का लार्जेस्ट पर्पस बिल्ट एआई ड्रिवन डेटा सेंटर है और जिसका इफ्तिताह रिसेंटली शहबाज शरीफ साहब पीएम पाकिस्तान ने और फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब ने किया। ये एक बहुत बड़ा स्टेप है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के टेक के लिए, डिजिटल इनोवेशन के हवाले से, और जो ये पाकिस्तान को एक ब्रेक थ्रू देगा उस हवाले से। आज हम इसके बारे में बात करेंगे कि ये प्रोजेक्ट बज़ाते ख़ुद इतना इम्पोर्टेंट क्यों है और ये जहाँ पे लोकेटेड है उसका रियल एस्टेट से क्या ताल्लुक़ है और इस रियल एस्टेट के प्लेटफॉर्म से मैं क्यों ये आईटी या डिजिटल या एआई वाली चीज़ों को प्रमोट कर रहा हूँ। तो ये आपको पता लगेगा इस वीडियो के आखिरी सेक्शन में। आप सबसे रिक्वेस्ट है हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल का आइकन दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। और इसके साथ साथ मैं आपको ये बताऊंगा कि ये प्रोजेक्ट अगले 5 से 10 साल कहाँ जाने लगा है और ये एक सिग्नेचर रेजिडेंस आपके लिए बन जाएगी। लिहाजा ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें क्योंकि ये आपके फ्यूचर के रियल एस्टेट डिसीजंस के ऊपर या इन्वेस्टमेंट इन रियल एस्टेट डिसीजंस के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट जो है वो कर सकती है या इम्पैक्ट करेगी उसको। सो लेट मी स्टार्ट विद द पाकिस्तान डेटा सेंटर्स के। पाकिस्तान में टोटल कितने, तकरीबन 15 से 20 डेटा सेंटर्स हैं इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, जो कि मेजर हब जैसे कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी रीजन के अंदर हैं। और इसके अंदर जो मेजर लीगेसी ऑपरेटर्स हैं उसके अंदर PTCL है, जेस डिजिटल पार्क है, फिर साइबरनेट, रैबिट कंप्यूट है, नयाटेल है, मल्टीनेट है, जोंग है और मोस्ट ऑफ जो ये एग्जिस्टिंग फैसिलिटी है ये ट्रेडिशनल एंटरप्राइज और टेलीकॉम कोलोकेशन सेंटर्स वगैरह जो होते हैं उसके लिए डिज़ाइन किए गए होते हैं। और इनका जो मेन मकसद होता है वो स्टैंडर्ड वेब होस्टिंग्स हो गए हैं, फिर बेसिक क्लाउड स्टोरेज हो गई और जो लीगेसी टेलीकॉम ट्रैफिक वगैरह होते हैं उसके लिए होते हैं। ये मॉडर्न हाई डेंसिटी वर्कलोड्स को जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते, लिहाजा उसके लिए पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा डेटा सेंटर होना चाहिए था जहाँ पे पाकिस्तान का जो क्रिटिकल डेटा है वो इनसाइड पाकिस्तान सेव हो और यानी जो क्लाउड कंप्यूटिंग हम बाहर कर रहे होंगे अब वो क्लाउड जो स्टोरेज है वो इनसाइड पाकिस्तान होगी। ये तो था इसका टेक्निकल पार्ट। इसके एग्जैक्ट अगर मैं स्काई 47 कराकोरम 1 की बात करूं कि वाई इट्स स्टैंडिंग आउट, ये लोकेटेड है कैपिटल स्मार्ट सिटी के अंदर जो कि पाकिस्तान की फर्स्ट स्मार्ट सिटी है विद इट्स डेडिकेटेड मोटरवे इंटरचेंज ऑन M2 मोटरवे, और ये इसके सिलिकॉन वैली जोन जो है उसके अंदर बन गया है। ये स्काई 47 कराकोरम 1 जो है ये एक जनरेशन के डिफाइनिंग लीप है पाकिस्तान के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर लैंडस्केप के अंदर। मैं बताऊंगा कि वाई देयर आर दिस डेटा सेंटर हैज सो मच इम्पोर्टेंस। ये बेसिकली पाकिस्तान का पहला पर्पस बिल्ट AI रेडी फैसिलिटी है और इसके अंदर जो स्टैंडर्ड रैक की कैपेसिटीज़ होती हैं उसके ऊपर जिसको रैंक किया जाता है वो 3 किलोवाट से लेकर 10 किलोवाट पर रैक है। और स्काई 47 स्पेशली इंजीनियर किया गया है फॉर हाई डेंसिटी AI/ML कंप्यूट वर्कलोड्स के लिए, तो जो कि 50 किलोवाट पर रैक एडवांस लिक्विड कूलिंग सिस्टम्स उसको सपोर्ट कर रहे होते हैं। पर्पस बिल्ट टू हैंडल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ट्रेनिंग, फिर बिग डेटा एंड हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, इसके लिए ये इसको सपोर्ट करता है। अब बिग डेटा जो है ये अभी तक पाकिस्तान के अंदर इतना ख़ास नहीं था, ये बहुत सारे डोर्स जो हैं वो ओपन करने लगे हैं। जो टेक के लोग हैं दे मस्ट बी अंडरस्टैंडिंग इट वेल बिकॉज आई एम नॉट अ टेक गाय। जो मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है वो मैंने ली है फ्रॉम द स्मार्ट सिटी और उसके बेसिस पे मैं आपको इस वीडियो में उसके पहले इसके हवाले से गाइड करने लगा हूँ। फिर अगर हम स्केल और पावर कैपेसिटी की बात करें तो बहुत सारे जो डेटा सेंटर इन पाकिस्तान है वो स्मॉल स्केल पे ऑपरेट करते हैं 1 मेगावाट से 5 मेगावाट टोटल कैपेसिटी पे। स्काई 47 जो है वो 100 कनाल के ऊपर है कैपिटल स्मार्ट सिटी में और जो इसकी पावर कैपेसिटी है दैट इज़ 50 मेगावाट एंड ओवर 3000 रैक्स जो हैं वो इसके अंदर लगेंगे एंड इट विल मेक इट वन ऑफ द लार्जेस्ट पर्पस बिल्ट डेटा सेंटर कैंपसेस इन द कंट्री यानी पाकिस्तान के अंदर। नंबर 3, इट इज़ बैक्ड बाय स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट एंड पब्लिक सॉवरेनिटी। ये जो मेगा डेटा सेंटर है उसके लिए जो मेन एक चीज़ रिक्वायर्ड होती है दैट इज सब्सटैंशियल कैपिटल चाहिए होता है, अनइंटरप्टेड पावर ग्रिड सप्लाई चाहिए होती है, फिर गवर्नमेंट की पॉलिसी उसकी अलाइनमेंट बड़ी ज़रूरी होती है।
سو یہ جو اسکائی 47 ہے اٹ از ڈیولپڈ بائی ماری پیٹرولیم کمپنی MPCL جو ہے, اور انہوں نے یہ اسٹریٹجک پارٹنرشپ تھی ان کی کیپٹل اسمارٹ سٹی یعنی حبیب رفیق پرائیویٹ لمیٹڈ کے ساتھ, اور دا پرپز واز ٹو پرووائڈ میکسیمم بیکنگ اور ساورن کلاؤڈ سیکیورٹی اینڈ لانگ ٹرم وائبلٹی. سب سے جو امپورٹنٹ چیز اس کے اراؤنڈ یہ سارا ڈیٹا سینٹر گھوم رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جو کلاؤڈ سٹوریج ہے امپورٹنٹ ڈیٹا کی پاکستان کی, جو کہ اسٹریٹجیکلی بہت امپورٹنٹ ڈیٹا ہوتا ہے, اب وہ پاکستان کے اندر سیو ہوگا, کیونکہ جب وہ آؤٹ سائڈ کسی اور کنٹری میں کسی اور ڈیٹا سینٹر کے اوپر وہ ہوتا ہے تو ڈیفینیٹلی دیر از اے رسک, اور ڈفرنٹ ٹائپ آف رسک اس کے اندر شامل ہوتے ہیں. ناؤ کمنگ ٹو دا فورتھ مور امپورٹنٹ تھنگ, وہ ہے کہ انٹرنیشنل ٹیئر اسٹینڈرڈس, اینڈ اس کا جو اپ ٹائم ہے دیٹ از 99.982%. سو یہ جو ڈیٹا سینٹر ہے اسکائی 47 اس کو بلڈ کیا ہے انٹرنیشنل ٹیئر 3/4 اسٹینڈرڈس کے اوپر, جس کو ہم کہتے ہیں اپ ٹائم انسٹیٹیوٹ کمپلائنس ود N+1 ریڈنڈنٹ پاور آرکیٹیکچر. اور اسکائی 47 جو ہے یہ گارنٹی کرتا ہے کانکرنٹ مینٹینیبلٹی اینڈ انٹرپٹ اپ ٹائم. یہ اس میں ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اب پاکستان جیسی کنٹری کے اندر جہاں پہ لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ ہے, بجلی کے مسائل, انٹرنیٹ کے مسائل, اس کا بھی ان کے پاس بیک اپ میں ایک بہت بڑا ایک اور انوگریشن آ رہی ہے کیپٹل اسمارٹ سٹی کے اندر, جو کہ کیپٹل اسمارٹ سٹی کو ایک بالکل ہی ایک نئی دنیا بنا دے گا, اور ایک ڈیجیٹلی بیسڈ ہاؤسنگ کمیونٹی کے ساتھ ساتھ یہ ایک ڈسٹنکٹ قسم کی کمیونٹی بنے گی. لہٰذا آپ نے ان چیزوں کے اوپر میں بعد میں آتا ہوں کہ وہ کیسے بنے گی اور کیا ہونے جا رہا ہے. نمبر 5 بینیفٹ جو اس کا ہے اسکائی 47 کراکورم 1 کا, وہ جتنے بھی یہ کمرشل ریئل اسٹیٹ ہے کیپٹل اسمارٹ سٹی کے اندر اس کے لیے ایک ویلیو کیٹلسٹ کے طور پہ کام کرے گا. اٹس ناٹ جسٹ اے ٹیک پروجیکٹ, اٹ از دا پرائمری اینکر فار کیپٹل اسمارٹ سٹی جو اس کی سیلیکان ویلی یا ٹیک زون ہے اس کے لیے. سو اگر آپ کے پاس پاکستان کا سب سے بڑا AI ڈیٹا سینٹر جس زون کے اندر ہو, ڈیفینیٹلی وہاں پہ ٹیک کمپنیز, ملٹی نیشنل سافٹ ویئر ہاؤسز, ہائی نیٹ ورتھ کمرشل انویسٹرز جو ہیں, اس کے علاوہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو پراپرٹی اپریسیشن ہے وہ بہت اوپر چلی جائے گی, اور رینٹ ڈیمانڈ جو ہے وہ بھی بہت اوپر چلے جائیں گے. سو سلیکان ویلی زون جو ہے اس کے آس پاس جتنے بھی کمرشل ہے وہ اس کی پرائز اسکائی راکٹ ہونے لگی ہے, اس کے رینٹل ویلیو فیوچر میں اسکائی راکٹ ہوں گے, بہت زیادہ بڑھیں گے. آپ یہ بلو ایریا اور نیو بلو ایریا اور یہ سارا بھول جائیں گے. Now coming to the real estate perspective of this one data center, کہ یہ ڈیٹا سینٹر کیا کیا کر سکتا ہے. So now coming to the second part کہ ڈائریکٹ امپیکٹ اس کا کیا ہوگا اسکائی 47 کراکورم 1 کا ریزیڈینشیل اینڈ کمرشل پراپرٹیز کے اندر. جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ ہائی انکم کمرشل ڈیمانڈ اس کی شروع ہو جائے گی, جیسے انٹرپرائز آفس اسپیسز ہوتے ہیں یا ریٹیل پلازاز ہوتی ہیں, ٹیک فرم, سافٹ ویئر ہاؤسز, سائبر سیکیورٹی ایجنسیز ہو گئیں, کلاؤڈ سروس پرووائڈرز جو ہوتے ہیں, یہ تمام سلیکان ویلی زون کیپٹل اسمارٹ سٹی کے اندر آنے لگے ہیں. اور اگر آپ کے پاس انویسٹمنٹ ہے تو آپ ابھی سے فوراً سے پہلے 4 سے 8 مرلہ پلاٹ اپنے لیے وہاں پہ سیکیور کر لیں. اور ہوگا کیا کہ یہاں پہ انٹینس کمپٹیشن ہوگی فار کارپوریٹ ہیڈ کوارٹرز, اس کے علاوہ کو ورکنگ اسپیسز, بینکس اینڈ ہائی اینڈ ڈائننگ جو ہیں ان کے لیے. پھر رینٹل ییلڈ جو ہے دیٹ از گوئنگ ٹو اسکائی راکٹ. اسٹینڈرڈ ریزیڈینشیل سوسائٹیز ییلڈ جو ہے وہ 3 to 4% ہوتی ہے, لیکن اگر اس طرح کا کمرشل زون آئے گا اور یہ ڈیٹا ہبز جو ہیں اس طرح کے, وہ نارملی جنریٹ کرتے ہیں 7 to 10% ان اینول رینٹل ییلڈ ونس اٹ از فلی ایکٹیویٹڈ. پھر پریمیم ریزیڈینشیل انفلو بھی اس کے ساتھ آئے گی کیپٹل اسمارٹ سٹی کے اندر. دیکھیں جتنے بھی ہائی ارننگ ٹیک ورک فورس ہوگی, فار ایگزامپل AI انجینئرز ہیں, ڈیٹا سائنٹسٹ ہیں, کلاؤڈ آرکیٹیکٹس ہیں, پھر کارپوریٹ ایگزیکٹوز ہیں, ان کو ہاؤسنگ چاہیے ہوگی, اور وہ تمام کیپٹل اسمارٹ سٹی کے اندر ہی رہیں گے, بیکاز ظاہری بات ہے مین اسلام آباد سے آنا جانا دن کا, حالانکہ اٹس ناٹ دیٹ اے بگ ڈیل, بٹ اسٹل اپنے ٹائم کو بچانے کے لیے وہ وہیں پہ ہی رہیں گے. سو ہاسپٹل, یونیورسٹی, اسکولس, تمام وہ چیزیں آلریڈی وہاں پہ ان پروگرس ہیں, بن گئی ہیں, کچھ آخری مراحل میں ہیں, تو یہ بھی آپ نے یہ فیکٹر ذہن میں رکھنا ہے. اندر تھنگ جو شفٹ ٹو ایگزیکٹو رینٹلز ہیں اس کے اندر, جب بھی یہ ہائی انکم پروفیشنل جو ہیں یہ جب آتے ہیں تو یہ اپنے ساتھ ڈرائیو کرتے ہیں رینٹل ڈیمانڈس کو, اسپیشلی جو 5 مرلہ 10 مرلہ ولاز ہیں ان کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہو جائے گی. ایگزیکٹو اپارٹمنٹس کی, جیسے بھی کیپٹل اسمارٹ سٹی نے ولا اپارٹمنٹس لانچ کیے ہیں, ولاز ان کی بہت ڈیمانڈ ہو جائے گی. اور اس کے علاوہ لگژری ٹاؤن ہاؤسز کی بڑی ڈیمانڈ ہو جائے گی. اور پھر جو ہائی
نیٹ ورتھ انڈیویجول ہیں وہ جو گولف کورس فیسنگ ولاز ہیں اس کی اسپیشلی ڈیمانڈ اور ٹریڈ بہت زیادہ ہو جائے گی, کیونکہ وہ لوگ پھر اس کے پیچھے جائیں گے. اس کا ویو بہت پیارا ہے. اگر آپ نے کیپٹل اسمارٹ سٹی نہیں وزٹ کیا یو گائز مسٹ وزٹ اٹ, اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس کے علاوہ مکانی مارکیٹنگ اپنے سلیکان ویلی زون کے بالکل سامنے 3.5 مرلہ کے پارک فیسنگ ولاز لانچ کر چکا ہے. وہ لوگ جو کہ یہ ولاز پرچیز کرنا چاہتے ہیں آپ ہم سے ابھی رابطہ کر سکتے ہیں. اگر آپ نے اس میں نہیں بھی رہنا تو میری یہ بات یاد رکھیے گا کہ یہ آپ کو وہ رینٹل جنریٹ کر کے دے گی کہ کوئی بھی اسلام آباد کی پراپرٹی آپ کو نہیں جنریٹ کر کے دے گی. اور جو 5 سال یا 10 سال بعد یہ گھر یا یہ زمین آپ کو ROI دے گی, اٹ ول بی انکریڈیبل. تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو. اگر آپ کیپٹل اسمارٹ سٹی میں ولا, اپارٹمنٹ, پلاٹ, کمرشل یا ریزیڈینشیل پلاٹ جو بھی لینا چاہتے ہیں, مکانی مارکیٹنگ از ایسوسیٹڈ ود کیپٹل اینڈ لاہور اسمارٹ سٹی سنس 2018 ایز آتھورائز سیلس پارٹنر. آپ رابطہ کر سکتے ہیں ہمارے نیچے دی گئے ہمارے UN نمبر پہ. میں انشور کروں گا کہ آپ کے لیے ڈیڈیکیٹڈ وزٹ ارینج کروں, آپ کو یہ تمام جگہ بتاؤں تاکہ آپ کو ریئلائز ہو کہ آپ صرف ایک پلاٹ نہیں لے رہے ہیں, آپ ایک فیوچر کی ایسی انویسٹمنٹ کرنے جا رہے ہیں ایسے اسمارٹ ڈریون AI ڈریون ہاؤسنگ پروجیکٹ کے اندر. دیٹ ول ڈیفینیٹلی انشور کہ آپ کیپٹل اپریسیشن کے ساتھ ساتھ ایک اچھی ROI جو ہے اپنی پراپرٹی سے جنریٹ کر سکیں. ونس اگین تھینک یو سو مچ. فالو مکانی مارکیٹنگ. اللہ حافظ.